السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 تا 80، مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ سب کچھ بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے خلاف دلیل پیش کرے، یعنی محاجہ کرے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کیا وہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں، یعنی جانتے نہیں ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت جانتا ہے وہ ساری چیزیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، الا امانیہ و انہم الا یظنون، سوائے آرزوؤں کے، تمناؤں کے، اور ان کی وہ ساری چیزیں قد و کاوش، وہ صرف اور صرف گمان ہی ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو خرابی ہو ان لوگوں کے واسطے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، یعنی توریت کے احکام لکھتے ہیں، پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ثمن قلیل، تاکہ وہ اسے بیچیں ثمن قلیل لے کر کے۔ تو خرابی ہو ایسے لوگوں کے واسطے جو ہاتھوں سے وہ کمائی کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس سے کمائی کرتے ہیں، اور اس چیز کے لیے خرابی ہو جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے یہ کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے سوال کیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تمہارے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا علم خود تمہیں نہیں ہے۔ اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ یہودی حضرات جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو انہیں یہ کہتے تھے اطمینان دلانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے کہتے تھے سامنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پیٹھ پیچھے یہ ان کی برائیاں کرتے تھے۔ اور جب یہودیوں سے آپس میں ملتے تھے تو یہ کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ چیزیں کیوں ظاہر کر دیتے ہو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں، یعنی بشارتیں، علامتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ وہ علامتیں، نشانیاں، وہ بشارتیں جو تھیں جو ان کی کتابوں میں محفوظ تھیں، یہ کم عقل یہ سمجھتے تھے کہ جو اہل یہود میں سے جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں داخل ہوئے ہیں، یہی لوگ اپنی کتابوں کی نشانیاں اور علامتیں ان کو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے ہیں، اور اسی واسطے وہ ہم سے محاجہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے کیا بعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا کیا مشکل ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری اور قرآن اترا، وہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ہی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانکاری مل رہی ہے،
جو کہ سراسر غلط ہے، گمان ہے اور ایسی باتیں ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ جیسے یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہماری کتابوں میں ہے، جو کچھ بشارتیں، علامتیں، نشانیاں ہمیں معلوم ہیں، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں پتہ ہے۔ آج کے لوگ بھی، آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کچھ کر لیتے ہیں لوگوں سے چھپ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں جا کر کے، کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں کوئی نہ پہچانتا ہو، ہم کچھ کر لیں اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا، تو یہ معلوم نہیں ہوگا، یہ جو انسان کے اندر سوچ ہے یہ غلط ہے۔ انسان کو نہیں معلوم ہوگا، آپ کے دوستوں کو نہیں معلوم ہوگا، اللہ کو معلوم ہوگا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک ڈھکی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے؟ جو چیز غائب ہے، پوشیدہ ہے، اسے بھی اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اور جو ظاہر ہے اسے بھی جاننے والا ہے، اس لیے چھپانے کی بات تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو تباہی و بربادی ہو ان کے واسطے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے۔ جس طرح سے قرآن ان کی چھپی چھپی چیزوں کو کھول رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ چھپا کے رکھتے تھے اور بعد میں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے لکھتے، احکام کو بدلتے، تحریف کر دیتے، اور بعد میں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وہی ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ ثمن قلیل کے ذریعے سے اس کی خرید و فروخت کر سکیں۔ تو یہ تباہی و بربادی ہو اس کمائی کے لیے، اس عمل کے لیے، اور اس کے ذریعے سے کمائے جانے والے مال کے لیے بھی تباہی و بربادی ہو۔ اور جب یہ سب کام وہ کر چکے تو اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملنے والا ہے؟ انہیں یہ ملنے والا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ کہا گیا لن تمسنا النار، پہلے یہود کہتے تھے ہم دوزخ میں نہیں جا سکتے، اور اگر ہم گئے بھی تو 7 روز کے لیے جائیں گے، چند دن کے لیے جائیں گے، الا ایام معدودہ، ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے؟ وہ یہ کہتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہے ان سے بھی مروی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے، اور ہر ایک سال کے بدلے میں ایک دن انہیں رہنا ہوگا، اس طرح سے 7 سال۔ بعض قول یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو 40 دن ان کے پیچھے کی جو قوم رہ گئی تھی 70 منتخب لوگوں کے علاوہ، انہوں نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو 40 دن وہ گزارے تھے، تو اس واسطے اس پر قیاس کر کے کہ اس کے عوض میں اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈالے گا تو 40 دن کے واسطے، اور بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال اور 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا ہوگا، تو دنیا کی زندگی سے کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں۔ دنیا کتنے بھی دن باقی رہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ انسان کی زندگی جتنی ہے اور جتنے دن نافرمانی میں گزرے، اور اگر اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جہنم میں جلنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن جہنم میں جلیں گے، ان کی جو ایک اور فکر ہے، تو 40 دن جو بچڑے کو معبود بنا کر کے انہوں نے گزارے، تو بچڑے کو معبود بنانے والے جو تھے وہ الگ تھے، اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے والے ہیں یہ الگ ہیں، تو کسی اور کے کیے ہوئے کا بدلہ کسی اور کو ملے ایسا قرآن کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا ہے۔ یہ چیز بھی ہو گئی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اہل یہود سے یہ الزامی سوال ہے کہ یہ جو اپنی محبوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے، ان کی نسلی امتیاز ہے، جس طرح سے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھا، اس واسطے اللہ کا عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے، محفوظیت کا جو ڈنگا پیٹتے ہیں،
تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات 7 دن جہنم میں جلیں گے یا 40 دن جہنم میں جلیں گے یا جہنم سے بالکل ہی محفوظ رہیں گے، تو ایسا کس بات پر کہہ رہے ہیں وہ؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا وہ اللہ کی طرف سے کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا وہ اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا علم خود نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ قرآن نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور اس پر سوال قائم کر دیا۔ اب اس کے بعد بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن چونکہ سچی کتاب ہے اور سچ کو یہ واضح کرنے والی کتاب ہے، اس لیے خدا پر ایسی بات کہنا جو حقیقت سے پرے ہو نہایت ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔